بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کی زیارت کی اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ساتھ ہی آپ کے مزار پاک پر موجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم شریف کے نشانات کی بھی زیارت کی۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مقبول عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، پوتے اور پر پوتے کا کچھ ذکر کریں گے، جو اپنے زمانے کے آفتاب ولایت تھے، اور ان کے مزار پاک حضرت مقبول عالم کی پائتی میں ہی ہے۔ ان بزرگوں کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ہم حضرت سید نظام الدین مقبول عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے شہزادے حضرت سید جلال الدین مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید جلال الدین ہے، آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کا خطاب مقصود عالم ہے۔ آپ اپنے دور کے فارسی زبان کے شاعروں میں صف اول کے شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کا ایک دیوان بھی ہے جو حمد، نعت، مناقب اور رباعیات کا بہترین مجموعہ ہے۔ آپ کا تخلص رضا ہے۔ آپ کی ولادت شریف 15 جمادی الاخر 1003 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے دادا محترم حضرت سید جلال الدین حسن ماہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان کہی اور لفظ وارث رسول سے آپ کی ولادت کی تاریخ کا مادہ نکالا۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ عالم خاتون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو سرکار شاہ عالم کے چھوٹے بھائی حضرت سید شاہ زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے تھی۔ حضرت مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بڑے ہوشیار اور ذہین تھے۔ ابھی آپ کی عمر شریف 11 سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ قرآن پاک کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہترین قاری بھی تھے۔ آپ کو قرات سبع یعنی 7 طرح کی قرات میں قرآن پاک یاد تھا۔ یہ سب آپ کے دادا محترم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آپ کے دادا جان حضرت جلال الدین ماہ عالم نے ایک موقع پر آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار، میرے اس بچے کو اصفیاء میں ممتاز اور علماء میں سرفراز کرنا۔ آپ کو اپنے والد ماجد حضرت مقبول عالم سے بے پناہ عشق اور محبت تھی۔ حالانکہ آپ اپنے والد کے نہایت خدمت گزار فرزند تھے اور والد گرامی بھی آپ پر شفقت اور مہربانی فرماتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کسی بزرگ اور ولی کامل کی ملاقات کو جاتے تو ان سے درخواست کرتے کہ دعا فرمائیں کہ میرے والد ماجد ہمیشہ مجھ سے خوش رہے۔ آپ ولایت کے بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لیکن پھر بھی اپنی بزرگی کو ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کے وصال شریف کے بعد 14 سال تک آپ خانقاہ شاہ عالم کے سجادہ نشین رہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 شہزادیں اور 1 صاحبزادی عطا فرمائی۔ آپ کا وصال پاک 20 ربیع الاخر ہجری 1059 میں ہوا۔ وصال شریف کے وقت آپ لاہور میں تھے، وہیں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لاہور میں مجھے امانت کے طور پر دفن کرنا، پھر جب میرے فرزند اور جانشین احمد آباد سے لاہور آئے تو انہیں یہ پیغام پہنچا دینا کہ مجھے جنت کے دروازے پر دفن کرے۔ جب آپ کے شہزادے حضرت سید صفی الدین جعفر بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے اور آپ کو یہ پیغام سنایا گیا تو آپ رونے لگے اور فرمایا کہ انہیں اپنے والد ماجد اور پیر و مرشد سے بے پناہ عشق تھا، اور حدیث پاک میں والد کو جنت کا دروازہ فرمایا گیا ہے، اور اس وصیت میں یہی ہدایت ہے کہ انہیں ان کے والد گرامی کے قدموں میں دفن کیا جائے، کہ اسی تمنا کا اظہار آپ اپنی حیات ظاہری میں بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا 27 رجب ہجری 1059 میں آپ کا جسم پاک 3 مہینے بعد لاہور سے نکال کر احمد آباد لایا گیا۔
اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کا جسم پاک بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا۔ یہ آپ کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے شہزادے حضرت سید صفی الدین جعفر بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ اب آئیے ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید جعفر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا لقب محی الدین اور خطاب بدر عالم ہے، اور آپ کا تخلص صفا ہے۔ آپ کی ولادت شریف 12 شعبان ہجری 1023 میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی تاریخ کا مادہ لفظ وارث شاہی سے نکلتا ہے۔ آپ اپنے والد ماجد حضرت سید جلال الدین مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہی مرید تھے اور انہی سے خلافت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آپ نے 22 سال اپنے دادا محترم حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی میں رہ کر ان سے فیض حاصل کیا۔ آپ ایک بہترین خطاط تھے، یعنی آپ کی لکھاوٹ بہت خوبصورت تھی، جسے کیلیگرافی کہتے ہیں۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے لکھی ہوئی بے شمار کتابیں آج بھی کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آپ کے لکھنے کا یہ عالم تھا کہ آپ صرف 18 پہر میں پورا قرآن مجید لکھ لیا کرتے تھے۔ دن اور رات میں 8 پہر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ قریب 2.5 دن میں پورا قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز تہجد کے بعد اپنے جد کریم حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ پاک پر فاتحہ خوانی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک سائل یعنی مانگنے والا ملا، جس نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے تلاوت کے لیے ایک قرآن مجید چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کتب خانے میں آنا تو تلاش کر کے دے دوں گا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں اپنے ہی ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک موجود تھا جو آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ سائل نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی دے دیجئے۔ آپ نے بغیر تأمل کیے وہ قرآن کریم اس کو عنایت کر دیا۔ وہ فقیر قرآن پاک کو لے کر چلا گیا، لیکن پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ بادشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک عالی منصب اور عہدے کی صدارت کی پیشکش کی، لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی اور ساری زندگی متوکلانہ اور درویشانہ بسر فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عطا فرمائے۔ ان میں سے بڑے شہزادے کا نام حضرت سید محمد محبوب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور چھوٹے شہزادے کا نام حضرت سید عبدالشکور بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا وصال پاک 9 ذی الحجہ ہجری 1185 میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک گنبد قدم رسول ہی میں اپنے والد کے مزار کے مغرب کی جانب ہے۔ آپ کے وصال شریف کے بعد آپ کے بڑے شہزادے حضرت سید محمد محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ آئیے ہم ان کا کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ کا مبارک نام حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو المجد اور خطاب محبوب عالم ہے۔ آپ اپنے والد ماجد حضرت سید صفی الدین جعفر بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور انہی سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ آپ کی ولادت شریف 20 ربیع الاول 1047 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے دادا جان حضرت سید جلال الدین مقصود عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان میں اذان کہی۔ آپ نے 13 سال تک اپنے دادا محترم کے سائے عاطفت میں تربیت حاصل کی۔ آپ نے علم ظاہر اپنے دادا محترم سے حاصل کیا۔ بچپنے ہی سے آپ کے اندر خدا طلبی کا میلان تھا۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی جو خاص طور پر اہل بیت اطہار کی روایتوں پر تھی۔ آپ نے حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف کی شرح زینت النقات نام سے کی۔ آپ کو بھی اپنے والد کی طرح فن خطاطی یعنی لکھنے میں مہارت حاصل تھی۔ آپ نے اس فن کو بہت ہی کم عمر میں حاصل کر لیا تھا۔ آپ نے صرف 7 سال کی عمر شریف میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کو بے حد عشق تھا۔
رمضان شریف میں تلاوت کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 40 پارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سید محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی خاص مرید اور چہیتے خلیفہ مخدوم العالم حضرت شیخ محمد نور الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس سال میرے پیر و مرشد حضرت سید محبوب عالم کا وصال ہوا، میں جمادی الاخر میں زیارت اور قدم بوسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عالم کی فاتحہ خوانی کے دن میری بھی باری ہے۔ چنانچہ اسی رات میں مرض میں اضافہ ہوا۔ جب 19 جمادی الاخر کا دن آیا تو پورا دن تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہے اور بار بار پوچھتے کہ عرس کی مجلس شروع ہوئی کہ نہیں۔ لوگ کہتے کہ مشائخ کرام اور علماء اعظام جمع ہو جائے تو شروع ہوگی۔ جب کچھ دیر میں آپ کو مجلس شروع ہونے کی خبر دی گئی تو مجھ سے فرمایا کہ ہمارے لخت جگر حضرت سید جعفر مجید عالم کو مجلس میں مسند پر بٹھائیں، لہٰذا حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور آپ تسبیح اور تحلیل کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ یہ بدھ کا دن تھا اور 19 جمادی الاخر ہجری 1111 تھی۔ وصال شریف کے وقت آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ آپ کا مزار پاک گنبد قدم رسول میں اپنے دادا جان کے مزار کے مشرق کی جانب ہے۔ آپ کے خلیفہ خاص حضرت مخدوم نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے علم حاصل کر کے ایک جہان کو دولت علم سے نوازا۔ حضرت مخدوم نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گی، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔